السلام علیکم ساتھیوں، آج کی میری کہانی کا نام ہے میرے ابا جان۔ تعارف: علامہ محمد اقبال ایک بہترین شاعر، فلسفی، مفکر اور قومی رہنما تھے۔ آئیے آج ان کی نجی زندگی کے کچھ گوشوں کا مطالعہ کر کے دیکھتے ہیں کہ بطور والد علامہ اقبال کیسے تھے۔ علامہ اقبال کے صاحبزادے ڈاکٹر جاوید اقبال اپنے والد محترم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ علامہ اقبال، اس میں کوئی شک نہیں، دنیا کی نظر میں ایک ممتاز شاعر، فلسفی اور پیغام بر کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن ان سب باتوں کے باوجود وہ ایک انسان بھی تھے۔ ایک ایسے انسان جن کا گھر ہو، بیوی ہو اور جسے اپنے بچوں سے محبت ہو۔ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، میں ان سے محبت کرنے کے بجائے خوف زیادہ کھاتا تھا۔ میں بچپن میں بے حد شریر تھا، اس لیے اماں جان سے بلا ناغہ مار کھانا میرا معمول بن چکا تھا۔ پڑھائی سے بھی کوئی خاص دلچسپی نہ تھی، مگر ابا جان سے میں نے بہت کم مار کھائی ہے۔ میرے لیے ان کی جھڑک ہی کافی ہوا کرتی تھی۔ ابا جان جب کبھی ناراض ہوتے تو ان کے منہ سے یہی الفاظ نکلتے: احمق آدمی، بے وقوف۔ یہاں ابا جان سے مار کھانے کا ایک واقعہ یاد آیا۔ بچپن میں مجھے روزانہ ایک آنا خرچ کرنے کو ملتا اور اسے خرچ کر چکنے کے بعد خواہ میں اماں جان سے کتنی ہی منتیں کرتا، مجھے مزید کچھ نہ ملتا، بلکہ ہر لمحہ ان کے ناراض ہونے کا ڈر رہتا۔ ایک بار اتفاق یوں ہوا کہ کوئی مٹھائی بیچنے والا ہمارے گھر کے سامنے آیا۔ مٹھائی دیکھ کر ہم للچائے مگر جیب خالی تھی۔ اسے بٹھایا اور اماں جان کے پاس دوڑے آئے کہ شاید کچھ مل جائے، مگر انہوں نے ٹکا سا جواب دے دیا۔ طبیعت ضدی تھی، خیال آیا کہ اس خوانچہ فروش سے پوچھیں کہ پیتل لے کر مٹھائی دے سکتا ہے یا نہیں۔ بدقسمتی سے اس نے ہاں کہہ دی۔ بس پھر کیا تھا، سائے کی طرح ابا جان کے کمرے میں آئے اور ایک طرف پڑے ٹیبل فین کے پیچھے لگے پیتل کے پرزے کو اتار کر خوانچہ فروش کو دے آئے اور مٹھائی لے لی۔ لیکن شامت اعمال سے ہمارا شوفر ادھر سے گزر رہا تھا۔ اس نے آ کر ابا جان سے شکایت کر دی۔ ہم خوشی سے اچھلتے کودتے جو گھر میں داخل ہوئے تو اطلاع ملی کہ ابا جان بلا رہے ہیں۔ ڈرتے ڈرتے ابا جان کے کمرے میں گئے۔ وہ اپنی آرام دہ کرسی پر نیم دراز تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور 3-4 تھپڑ ہماری گردن پر جما دیے۔ ابا جان مجھے جب کبھی مارتے تو گدی پر مارتے۔ وہ زور سے تو نہ مارتے، مگر گدی جسم کا ایک ایسا حصہ ہے جہاں چوٹ زیادہ لگا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر مجھے ان سے کبھی مار کھانے کا اتفاق ہوا ہے تو اس کی وجہ جھوٹ بولنا تھی۔ ہم گھر میں شور نہ مچا سکتے تھے۔ اگر میں اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ باہر دلان میں کبھی کرکٹ کھیل رہا ہوتا تو ہمیں حکم ملتا کہ یہاں مت کھیلو، اور ہم منہ لٹکا کر وہاں سے چل دیتے۔ لیکن بعض اوقات ہمارے کھیل میں خود بھی شریک ہو جایا کرتے تھے۔ ہمارے ہاتھ ان کی طرف گیند پھینکتے پھینکتے تھک جاتے، مگر وہ بلہ تھامے ٹپ ٹپ کرتے رہتے۔ ایک بار وہ اندر بیٹھے تھے، ہم نے جو ہٹ لگائی تو گیند دروازے کے شیشے کو توڑتی ہوئی ان کے کمرے میں جا گری۔ اس دن سے ہمیں کرکٹ کھیلنے کی ممانعت کر دی گئی۔ ابا جان کی تمنا تھی کہ میں تقریر کرنا سیکھوں۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ کشتی لڑا کروں۔ اس سلسلے میں میرے لیے گھر میں ایک اکھاڑا بھی کھدوایا گیا تھا۔ پھر بڑی عید کے دن مجھے ہمیشہ تلقین کیا کرتے تھے کہ بکرے ذبح ہوتے وقت میں وہاں موجود رہوں، لیکن ان کا اپنا یہ حال تھا کہ کسی قسم کا خون بہتے نہ دیکھ سکتے تھے۔ ابا جان کو انگریزی لباس سے سخت نفرت تھی۔ مجھے ہمیشہ شلوار اور اچکن پہننے کی تلقین کرتے تھے۔ اگر میں کبھی غلطی سے اپنی قمیض یا شلواروں کا کپڑا بڑھیا قسم کا خرید لاتا تو بہت خفا ہوتے۔ کہتے، تم اپنے آپ کو کسی رئیس کا بیٹا سمجھتے ہو؟ تمہاری طبیعت میں امارت کی بو ہے۔ اگر تم نے اپنے یہ انداز نہ چھوڑے تو میں تمہیں کھدر کے کپڑے پہنوا دوں گا۔ میرے لیے 12 آنے سے زائد قمیص کا کپڑا خریدنا یا 8 روپے سے زائد کے بوٹ خریدنا جرم تھا، جس کی سزا کافی کڑی تھی۔ ویسے اگر انہیں کبھی یہ معلوم ہو جاتا کہ میں آج پلنگ پر سونے کے بجائے فرش پر سویا ہوں تو بڑے خوش ہوتے۔ اپنی زندگی میں صرف ایک بار انہوں نے مجھے
بائسکوپ دیکھنے کی اجازت دی۔ وہ ایک انگریزی فلم تھی جس میں نپولین کا عشق دکھایا گیا تھا، مگر مجھے یاد ہے کہ ابا جان کو یہ نہ بتایا گیا بلکہ کہا گیا کہ اس فلم میں نپولین کے حالات زندگی ہیں۔ ابا جان دنیا بھر کے جرری سپر سالاروں سے والہانہ عقیدت رکھتے تھے۔ مجھے اکثر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سنایا کرتے۔ آخری ایام میں ابا جان کی نظر بہت کمزور ہو گئی تھی۔ اس لیے مجھے حکم تھا کہ روزانہ صبح اخبار پڑھ کر سنایا کروں۔ اگر کسی لفظ کا تلفظ غلط ہو جاتا تو بہت ناراض ہوتے۔ اس طرح میں رات کو انہی کی کوئی غزل گا کر بھی سنایا کرتا۔ ان دنوں مجھے ان کی صرف ایک غزل یاد تھی: گیسوئے تاب دار کو اور بھی تاب دار کر۔ ابا جان کے سامنے وہ غزل پڑھنا میرے لیے ایک مصیبت ہوا کرتی۔ اگر کوئی شعر غلط ہو جاتا تو ناراض ہوتے اور کہتے شعر پڑھ رہے ہو یا نثر۔ ابا جان سے لوگ گھر ملنے آتے تھے۔ ہر شام احباب کی محفل جمع کرتی۔ ان کی چارپائی کے گرد بہت سی کرسیاں رکھی ہوتی اور لوگ ان پر بیٹھ جایا کرتے۔ آپ چارپائی ہی پر لیٹے ان سے باتیں کرتے رہتے۔ مجھے خاص طور پر حکم تھا کہ جب کوئی مباحثہ ہو رہا ہو تو میں وہاں موجود رہوں، لیکن مجھے ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہ ہوا کرتی اور میں موقع پا کر وہاں سے کھسک جاتا، جس پر انہیں بہت رنج ہوتا اور اپنے احباب سے کہتے یہ لڑکا میرے پاس بیٹھنے سے گریز کرتا ہے۔ اب وہ تنہائی بھی محسوس کرنے لگے تھے۔ اکثر افسردگی سے کہا کرتے میں سارا دن یہاں مسافروں کی طرح پڑا رہتا ہوں، میرے پاس آ کر کوئی نہیں بیٹھتا۔ آخری رات ان کی چارپائی گول کمرے میں بچھی تھی۔ عقیدت مندوں کا جھمگٹا تھا۔ میں کوئی 9 بجے کے قریب اس کمرے میں داخل ہوا تو پہچان نہ سکے۔ پوچھا کون ہے؟ میں نے جواب دیا میں جاوید۔ ہنس پڑے، پھر بولے جاوید بن کر دکھاؤ تو جانے۔ پھر چودھری محمد حسین سے مخاطب ہوئے، چودھری صاحب اسے جاوید نامہ کے آخر میں وہ دعا خطاب با جاوید ضرور پڑھوا دیجیے گا۔ اس رات ہمارے یہاں بہت سے ڈاکٹر آئے ہوئے تھے۔ ہر کوئی ہراساں دکھائی دیتا تھا کیونکہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ آج کی رات بہت مشکل سے گزرے گی۔ کوٹھی کے صحن میں کئی جگہوں پر 2-2 3-3 کی ٹولیوں میں لوگ کھڑے باہم سرگوشیاں کر رہے تھے۔ ابا جان سے ڈاکٹروں کا یہ جواب مخفی رکھا گیا تھا، مگر وہ بڑے تیز فہم تھے۔ انہیں اپنے احباب کا یہ بکھرا ہوا شیرازہ دیکھ کر یقین ہو گیا کہ بساط عنقریب الٹنے والی ہے، لیکن اس رات وہ ضرورت سے زیادہ حشاش بشاش نظر آتے تھے۔ تو کیسی لگی آپ کو میری آج کی کہانی؟ اگر اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔